بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پروردگار کا ایک وصف ہے کہ وہ کل کائنات کی ضرورتوں کو، بھوکوں کو مٹانے والے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کو مربی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ انسانیت بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جس طرح کہ والدین اپنی اولاد کے لیے، تو ان کو بھی مربی کہا جاتا ہے۔ آج ہم غور کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ انسانیت جب ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں تو اس کی تربیت اور پروردگار کی تربیت میں کیا بنیادی فرق ہے؟ سب سے پہلے اس دنیا میں جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر خرچ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اعانت کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، تو وہ تربیت کرنے سے پہلے غور کرتا ہے، سوچتا ہے اس میں میری منفعت کیا ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا، اس میں کچھ نہ کچھ میری غرض ہونی چاہیے۔ اس کے مد مقابل ہمارے پروردگار کی تربیت کچھ یوں عیاں ہوتی ہے کہ وہ کل کائنات کی انسانیت کی ضرورتوں کو پورا جب کرتے ہیں، ان کے مد نظر، ان کا مطمع نظر کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کے مد مقابل دیکھیں، انسانیت جب بھی دوسرے انسان پر خرچ کرتی ہے، مدد کرتی ہے، اعانت کرتی ہے، تو وہ پہلے دیکھتی ہے کہ یہ میرے اپنے بندے ہیں، اپنی جماعت کے ہیں، مسلمان ہیں، اپنے فرما بردار ہیں، اپنے ہیں، تب خرچ کرتے ہیں۔ اگر مد مقابل وہ بندہ جس پر وہ خرچ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے دوسری پارٹی کا ہو، اگر وہ اس کا دشمن ہو، اس کے خلاف اس نے شہادتیں دی ہوں، مخالفت ہو، تو وہ خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا پروردگار اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کہے وہ میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے یا کہ غیر خدا کی عبادت کر رہا ہے، محض میری نظر مانتا ہے یا کہ معبودان باطلہ کی نظریں مانتا ہے، ان کی پرساد تقسیم کرتا ہے، وہ سب کی بھوکوں کو مٹا رہے ہیں، ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے مختلف دعائیں مانگی ہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ ان دعاؤں کے درمیان 5 10 سال کا بھی فاصلہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی دعا پر ہمارے پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی تنقید نہیں کی، جرح نہیں کی، روکا نہیں ہے کہ یہ دعا نہ مانگیں۔ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا مانگی ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم اس شہر کو آباد کر رہے ہیں، آپ اس کو امن والا بنائیے، اور یہاں جو بھی رہنے والے ہیں ان کو رزق دیجئے، لیکن من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، آپ کو مانتا ہو، مشرک نہ ہو، قیامت کا منکر نہ ہو بلکہ قائل ہو، بالفاظ دیگر مسلمانوں کو رزق دیجئے، مشرکوں اور کافروں کو نہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نقد وہاں تبصرہ کیا ہے، جرح کیا ہے، روک دیا ہے، اے ابراہیم یہ دعا نہ مانگو۔ رزق کا تعلق اسلام یا کفر، ایمان یا کفر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو بھی میری مخلوق ہے، چاہے وہ میرا فرما بردار ہے یا کہ باغی ہے، رزق سب کو دیا جائے گا۔ من کافر فأمتعہ قلیلا، جو کفر بھی کرے اس کو بھی رزق مہیا کیا جائے گا، لیکن پھر اس کی جب مہلت ختم ہوگی، ثم استرہ الی النار، پھر میں اس کو کفر کی وجہ سے اس کو آگ کی طرف مجبور کر دوں گا۔ حاصل کیا ہوا؟ انسانیت بھی دوسرے انسانوں کی تربیت کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے کوئی مقصد ہوتے ہیں، ان کی کوئی منفعت ہوتی ہے۔ پروردگار ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہم عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اس وصف کی قدر کریں اور اس کے آگے جھک جائیں۔